اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی اہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون صدق اللہ العلی العظیم۔ اس جشن کے اور 16 ماہ مبارک رمضان تک کی ہماری ساری عبادتیں، روزے، دعائیں بارگاہ پروردگار عالم میں قبول ہونے کے لیے مرتبہ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ آنے والے ایام میں جو اپنی زندگی کے بہت ہی قیمتی راتیں آنے والی ہیں، شہادت مولا کائنات اور شبہ قدر، ان راتوں میں اور بچے ہوئے ماہ مبارک کے رمضان کے ایام میں خداوند عالم گزشتہ سے بہتر ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ آپ حضرات نے ابھی جتنے ذاکرین اور شعراء کو آپ نے سنا، امام حسن علیہ السلام کے مدح میں ان کے اشعار، تقریباً 80% اشعار کا خلاصہ امام حسن کی صلح کی طرف تھا۔ انشاءاللہ اسی حوالے سے چند معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں، صلح کے بارے میں نہیں، صلح کے بعد امام حسن پر جو نتیجہ ہوا امام حسن کا اس زمانے میں۔ اور ایک بات ہم یہیں سے کہہ سکتے ہیں کہ آج صلح کی تعریف ہو رہی ہے، اس ٹائم پہ صلح کی مذمت ہوئی تھی۔ جب امام حسن نے صلح کی تھی تو لوگ نہیں سمجھ پائے کہ امام کیا کر رہے ہیں۔ تو قرآن اور امام میں یہی فرق ہے کہ زمانہ جب تک دقت نہیں کرتا تب تک سمجھ میں نہیں آتا۔ اس زمانے کے لوگوں نے امام کو، اب اسی حوالے سے کچھ معروضات۔ امام حسن علیہ السلام کا جو قرآن کی بھی ہم نے قراءت کی، یہ بہت پیغمبر اسلام کی جو روایت ہے انی تارک فیکم الثقلین، اس روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے کن کن گوشوں کی طرف اشارہ کر دیا۔ قرآن کا ایک لقب قرآن نے سورہ واقعہ میں کہا انہ لقرآن کریم، قرآن کریم ہے۔ امام حسن کا مشہور لقب ایک کریم ہے۔ ثقلین یعنی دونوں میں برابر ہونے چاہیے، جو اس کے پاس ہے یہاں بھی ہونی چاہیے۔ کریم کا کیا معنی ہے؟ کریم کا کیا معنی ہے؟ اس کے کئی معنی بتائے گئے ہیں، تقریباً 6-7 معنی۔ جس معنی پر بھی ہم دقت کریں اس معنی میں امام حسن کریم ہے۔ کریم کے کئی معنی ہیں، جس معنی سے بھی ہم دیکھیں امام حسن کو کریم ہے۔ ایک معنی کریم کا شریف خاندان والا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ امام حسن علیہ السلام کے خاندان پر کوئی گفتگو نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ مشہور واقعہ کسی خلیفے کے زمانے میں جو بیت المال تقسیم ہوتا تھا تو مولا کائنات اپنا حق لینے کے لیے امام حسن کو بھیجے، جاؤ اپنا حق لے کے آؤ بیت المال سے۔ جب امام حسن پہنچے تو اسی وقت تقسیم کرنے والے خلیفے کا بیٹا بھی تھا، دونوں ایک ساتھ اندر گئے لینے کے لیے۔ تو خلیفے نے پہلے امام حسن کو دیا، خدا حافظی کر کے بھیج دیا۔ اس کے بعد بیٹے کو جب دینے چاہ رہا تھا تو بیٹے نے کہا کہ بابا مجھے بڑھانے کا اس سے بڑا موقع تو آپ کو نہیں ملتا تھا، دونوں ساتھ آئے تھے، پہلے مجھے دیتے تو میری شان تھوڑی بڑھ جاتی، تو آپ نے پہلے امام حسن کو کیوں دیا؟ تو اس بیٹے کے باپ نے جواب دیا کہ بیٹا میں نہیں تھا جو دینا چاہ رہا تھا، حسن کے شرف نسل اور ان کے شریف خاندان اور ان کے اجداد کا جو رتبہ ہے اس رتبے نے مجھے مجبور کر دیا دینے کے لیے۔ اگر حسن جیسا باپ تمہارا باپ، حسن جیسی ماں تمہاری ماں، حسن جیسا نانا تمہارا نانا، حسن جیسی نانی تمہاری نانی ہوتی تو پہلے تمہیں دے دیتا۔ تو یہ سب اقرار کرتے ہیں، اس کا کوئی شک ہی نہیں
تو کریم کا ایک معنی شریف خاندان، کریم کا ایک معنی سب کا بھلا چاہنے والا، تو امام حسن سب کا بھلا چاہنے والے۔ شریف کا ایک معنی بخشنے والا، عطا کرنے والا، احسان کرنے والا۔ اس سلسلے میں امام حسین علیہ السلام کا مدینے میں آج بھی دسترخوان امام کے نام سے چل رہا ہے۔ شریف کا معنی دین کی حفاظت کرنے والا، کریم کا معنی تو امام حسن میں یہ چیز ہے۔ جس معنی سے بھی ہم لیں، کریم امام حسن علیہ السلام سے بالکل مناسبت اور جمتا ہے۔ لیکن ایک معنی جو ہمارے یہاں مشہور ہے، جیسے ابھی عسکری صاحب نے اپنے شعر میں کہا کہ پانی امام حسین سے اگر ہمیں ملا ہے ایک فکر میں، تو کھانا غذا امام حسن سے، یعنی کرامت امام حسن علیہ السلام اس میدان کی سخاوت کے لحاظ سے امام کو کریم کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، کوئی انسان کسی کو کچھ عطا کرتا ہے نا، اس کے بارے میں بھی عربی میں کئی لفظ ہیں عطا کرنے والے کو۔ سخی ہے، کریم ہے، اور بھی الفاظ ہیں۔ تو امام حسن کو اگر ہم اس نگاہ سے دیکھیں تو امام حسن کو سخی نہیں کہا گیا، کریم کہا گیا۔ تو کیا امام حسن اس لیے کہ سب کو عطا کرتے تھے؟ ایک بہت عجیب بات ہم نے کل روایت میں دیکھی کہ غریبوں کے سامنے امام حسن نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہ نہیں کہا۔ بڑا غور کریں، جو بھی آدمی امام حسن سے کچھ دنیاوی مشکل لے کر آتا، امام حسن نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ نہ نہیں کہا۔ یہ امام حسن کی کرامت، یہ امام حسن کا کرم کیا، اسی لیے امام کو کریم کہتے ہیں کہ امام اس طرح عطا کرتے تھے۔ ایک داستان چھوٹی سی آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ کس طرح تھی امام کی عطا۔ صرف کسی کو دے کر بھیج دینا عطا نہیں ہے، دے کر اس کی عزت کو بھی باقی رکھنا یہ عطا ہے۔ ورنہ دینے والے بہت مل جائیں گے، دے بھی سامنے والی کی عزت پر بھی بات نہ آئے، یہ بڑی عظمت والی بات ہے۔ یہ عطا واقعی عطا ہے، خدائی عطا ہے۔ یہ خدا دیتا بھی ہے تو عزت بھی باقی رکھتا ہے۔ امام حسن کے پاس ایک آدمی نے پرچی لکھ کے امام کے حوالے بھیجی، امام کی خدمت میں پیش کیا کہ مولا میری کچھ مشکل ہے۔ امام کے ہاتھ میں پرچی ملی، امام نے خادم کو اشارہ کیا کہ اس کی مشکل حل کر دو، اس کی جو ضرورت ہے وہ پوری کر کے بھیج دو۔ امام نے کہا تمہارے پاس پیسہ کتنا ہے؟ اس نے کہا فلاں اس مقدار کا پیسہ ہے۔ امام نے کہا اس کو دے کے بھیج دو۔ لے کے چلا گیا آدمی، جو آیا تھا آدمی لے کے چلا گیا۔ لیکن دینے والے نے کہا کہ مولا پڑھ تو لیتے پرچی کو، آخر اس نے کیا مانگا ہوگا؟ تو امام نے فرمایا کہیں اس حد تک بھی بندے خدا کی مشکل دیر نہ ہو جائے، اس پرچی کو پڑھنے تک اس کی مشکل دیر نہ ہو جائے، اس لیے میں نے عطا کر دیا۔ یہ اس قسم کا کیا، اس لیے امام حسن کو کریم کہتے تھے کہ امام حسن علیہ السلام کی عطا ایسی تھی۔ ایک عجیب رخ کی طرف آپ کی خدمت، آپ کے ذہنوں کو لے جانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، ایک بہترین نتیجہ بھی لینا چاہیں گے امام حسن کی ولادت کی مناسبت سے۔ اگر اس رخ سے ہم مان لیں کہ امام حسن کریم تھے اس لیے، بس اس لیے کہ امام عطا کرتے تھے سب کو، تو دو سوال ہمارے یہاں پیش آئیں گے۔ جن کو امام عطا کرتے تھے وہ ضرورت مند تھے یا نہیں تھے؟ دو آپشن سے باہر تو نہیں ہے۔ جو آدمی آ کے امام سے پوچھتا تھا یا تو وہ ضرورت مند تھا یا ضرورت مند نہیں تھا۔ اگر ضرورت مند ہوتا تو دینے والے کو سخی نہیں کہتے، اس لیے کہ اس کا وظیفہ اس کا واجب ہے کہ اس کی مدد کرے۔ مجبور پریشان ضرورت مند کی مدد کرنا ایک شرعی وظیفہ ہے، سخاوت اور کرامت نہیں ہے۔ قرآن کی آیت ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، مالداروں کے پیسوں میں پورا حق انہی کا نہیں ہے، ایک حق ضرورت مندوں کا بھی ہے۔ تو مالدار جس کے پاس پیسہ ہے اس پیسے سے کسی ضرورت مند کی مدد کر دینا یہ اپنی ذمہ داری ہٹا رہا ہے، کرامت نہیں ہے، سخاوت نہیں ہے۔ یہ
تو یہ آپشن ختم. امام کے پاس جو آتا تھا اگر امام اس کو اس کی ضرورت پر نگاہ کر کے دیتے تو یہ امام کا وظیفہ تھا. کیا ضرورت مند نہیں تھا جو آتا تھا؟ تو پھر اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ جس کو ضرورت نہیں ہے اس کو دینا اسراف ہے. کبھی امام اسراف نہیں کرتے. جسے ضرورت نہیں ہے اس کو پیسہ دے دینا اسراف ہے، تبذیر ہے. تبذیر صحیح نہیں ہے. امام کبھی نہیں کر سکتے. امام معصوم ہے. اب جب دونوں آپشن نہیں ہے تو پھر کس لیے امام کو کریم کہتے ہیں؟ امام نے کیا عطا کر دیا، کیا بخش دیا، کیا دے دیا جس کی وجہ سے امام کو کریم کہتے ہیں، سخی نہیں. اگر اس طرح کی مدد کر دیں تو شاید دنیا سخی کہہ دے، لیکن لفظ یہاں پہ کریم کا ہے، کریم اہل بیت. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک مختصر توضیح چاہیے اس کو، اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا غور کریں. نفسیاتی علماء کہتے ہیں کہ ہر انسان کو کھانے پینے پہننے رہنے کے ان ضرورتوں کے علاوہ اس کے فکری 3 ضرورتیں ہیں. ان 3 ضرورتوں کے بغیر آدمی جی نہیں سکتا، یا جیے ترقی نہیں کر سکتا. سکون سے جینے کے لیے، ایک معیاری زندگی کرنے کے لیے ان 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. کھانا پینا رہنا یہ سب چھوڑ کر پہلا سکون. بغیر سکون کے کوئی چیز آدمی کر ہی نہیں سکتا. جب تک آدمی کو اطمینان اور چین نہ ہو اس وقت تک آدمی کوئی بڑا کام کرنے کی فکر نہیں کر سکتا. آج سوال کیا جاتا ہے کہ ایران الحمدللہ انقلاب کے بعد بہت ترقی پا گیا ہے، لیکن عراق ترقی نہیں کرتا، فلاں ترقی نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر چین ہے، سکون ہے، امن ہے. یہاں پر امن نہیں ہے. تو امن کے بغیر ترقی کرنا مشکل ہے. دوسری چیز جس کی ضرورت ہے تعلق، رابطہ. آدمی جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے بڑے پیمانے پر، جب اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اگر میں آگے بڑھ جاؤں تو بھی میرا ہاتھ پکڑنے والے ہیں، گر بھی جاؤں تو میرا ہاتھ پکڑنے والے اور مجھے سنبھالنے والے ہیں، تب آدمی آگے بڑھے گا. اگر یہ یقین نہ ہو آدمی تو اپنی جگہ کھڑا رہ جائے گا، نہ آگے جائے گا نہ پیچھے آئے گا. یہ 2 چیزیں. تیسرا، ہر آدمی جو بھی مقام حاصل کرتا ہے اس مقام کی قدر جاننے والوں کی ضرورت ہے. جو آدمی کا جو مقام ہوتا ہے اس مقام اور اس منزلت کو سمجھنے اور اس کی قدر کرنے والوں کی بھی ضرورت ہے. یہ 3 چیزیں ہو تو آدمی آگے جائے گا. بچہ اسکول گیا ہے، سکون ہے اسکول میں، ماں باپ اس کا ساتھ بھی دے رہے ہیں، جب آیا تو شاباش بھی کہہ رہے ہیں تو بچہ آگے جائے گا. اگر یہ چیز بچے کو نہ ملے تو پھر ناکامی اس کی تقریباً پکی ہے، اس لیے کہ اس کو ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز نہیں مل رہی ہے. اسی حوالے سے جو انسان کا مقام ہوتا ہے، جو مرتبہ ہوتا ہے، انسان کا مقام اور مرتبہ انسان کے جسم کے وزن، جسم کے قد، جسم کے رنگ کی وجہ سے نہیں ہوتا، اس کے کردار کی وجہ سے اس کا مقام بنتا ہے. دنیا میں معاشرے میں جو مقام بنتا ہے انسان کے کردار، انسان کے کیریکٹر کی وجہ سے ہے. اس کیریکٹر کے بارے میں دین مبین اسلام کا ایک قانون ہے. وہ قانون یہ ہے کہ انسان دنیا میں دینی اعتبار سے اگر زندگی کرنا چاہے تو ہر انسان کے گردن پر 2 چیزیں ہیں. کچھ حق ہے اس کے گردن پر، کچھ احکام ہیں. احکام ہے، حق ہیں. احکام کو انسان چاہے کہ کم زیاد کر دے یا بے توجہ ہو جائے، چھوڑ دے، اس کو حق نہیں ہے، نہیں کر سکتا ہے. لیکن اپنے حق سے گزر سکتا ہے، اپنا حق چھوڑ سکتا ہے انسان، لیکن حکم کو نہیں چھوڑ سکتا. اپنے بارے میں حق کو ترک کر سکتا ہے، حق کے بارے میں آگے پیچھے آ سکتا ہے، لیکن حکم کے بارے میں آگے پیچھے نہیں آ سکتا. حکم اور حق کی کیا مثال ہے؟ قرض حق ہے، قرض حق ہے، غیبت حکم ہے. توجہ کریں، قرض ہے حق، غیبت ہے حکم. حق کیا ہے؟ کسی نے ایک آدمی کو 50 روپے قرض دیا، اس کے پاس دینے کی طاقت نہیں ہے تو اس نے کہا رہنے دو بھائی. اپنا حق تھا، چھوڑ دیا. دین بھی کہتا کہ اجازت ہے، اس لیے کہ حق آپ کا ہے، انڈیویجل مسئلہ ہے یہ.
یہ تمہارے زندگی سے اس کا رابطہ ہے. چھوڑ دو حق کو. بیوی کے لیے آدمی مہر پکارتا ہے, بیوی سے جا کے کہے کہ اب میرا مہر معاف کر دو. بیوی نے کہا میں نے معاف کر دیا, ختم میٹر. حق ایک کا ہے, ایک کا مسئلہ ہے, لیکن حکم کے انسان نہیں چھوڑ سکتا. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی میری غیبت کرو, آپ میری غیبت کرو, مجھ پر تہمت لگاؤ. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں مسئلہ تمہارا نہیں ہے, مسئلہ اجتماع کا ہے. ایک آدمی کی غیبت ہو جائے تو ایک آدمی کی آنکھوں میں نہیں گرتا, پورے سماج کی آنکھوں میں آدمی گر جاتا ہے. ایک پر تہمت آ جائے تو تہمت آدمی کو ایک کی نگاہ میں نہیں گراتا, پورے سماج کی نگاہ میں گراتا ہے. تو حکم کو چھوڑنے کا حق نہیں ہے, حق کو چھوڑنے کا انسان کو اختیار ہے. اس بات کو آپ نے سنا. لیکن اسی مسئلے کو, حکم کے مسئلے کو, حکم, غیبت, تہمت, ایسی چیزیں, انسان کی توہین, ایسی چیزوں کو انسان کو حق نہیں ہے. لیکن یہی مسئلہ ایک ایسی جگہ آ کے کھڑا ہو جائے جہاں پر اگر اس کو قربان, یعنی ان چیزوں کو تحمل نہ کرے آدمی تو دین پر خطرہ ہو. اگر تہمت کو برداشت نہ کرے, توہین کو برداشت نہ کرے تو دین پر خطرہ ہے. ایسی جگہ پر کیا کریں؟ ایسی جگہ پر بھی ہمیں دین اجازت نہیں دیتا. حدیث ہے, اے انسان, اگر تیری جان اور مال پر خطرہ آ جائے, جان کو, مال کو قربان کر دے, جان کو بچا لے. اگر جان پر اور عزت پر خطرہ آ جائے, عزت کو بچا لے, جان کو چھوڑ دے. امام حسین علیہ السلام کو جو مشہور ہے, ہاتھ منت دلہ, گردن دے دوں گا لیکن ذلت کبھی نہیں, ذلت نہیں. عزت کے لیے امام نے جان دی. یہ دو چیز. تیسری چیز جو انسان کے لیے آپ کی خدمت میں بتایا گیا ہے, اگر مال اور جان پر خطرہ ہو تو مال کو چھوڑ دو, جان بچاؤ. جان اور عزت پر ہے تو عزت بچاؤ, جان چھوڑ دو. لیکن کہا اگر دین پر خطرہ آ جائے تو عزت بھی قربان کر دو. اگر دین پر بات آ گئی تو عزت بھی قربان کر دو. عزت کو قربان کرنا جان کو قربان کرنے سے بہت عظیم مرتبہ ہے. اس لیے کہ آدمی جان کو قربان کر دیتا ہے تو آدمی شہید ہو کے چلا گیا, لیکن عزت کو قربان کرنے والا لوگوں کے درمیان رہتا ہے, لوگوں کے درمیان رہتا ہے. اب اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ امام حسن کو اس لیے کریم نہیں کہا جاتا کہ امام غریبوں کی مدد کر دیتے تھے. امام کو اس لیے کریم کہا جاتا ہے, اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز کو دین کے لیے امام نے قربان کیا ہے. جب امام راستوں میں چلتے تھے تو لوگ امام کو کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, اللہ اکبر, یہ بہت بڑی بات ہے. امام علی علیہ السلام کو 70 سال ممبروں سے توہین کی گئی, لیکن امام ہوتے تھے گھر میں, ممبر پہ ہوتی تھی توہین. دوسرے اماموں کے لیے جانیں امام کی لے لی گئی, لیکن امام حسن کے بارے میں جو بات تھی, صلح کے بعد امام جب تک زندہ تھے لوگ کہتے تھے, سلام کرتے تھے. جو آپ نے مصائب میں سنا ہے نا جملہ کہ فاطمہ زہرا کے جب آخری لمحات تھے, مولا کائنات اداس آئے تو فاطمہ زہرا نے سوال کیا کہ یا علی کیا بات ہے, میں آپ کو اداس دیکھ رہی ہوں. تو امام نے کہا کہ فاطمہ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے. یا فاطمہ زہرا نے کہا کہ یا علی میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. تو مولا کائنات نے فرمایا کہ فاطمہ اگر اس حد تک بھی ہوتا تو علی کے برداشت کے قابل تھا, لیکن آج سے نوبت یہ ہو گئی ہے کہ میں سلام کرتا ہوں تو کوئی جواب نہیں دیتا. یہ کب تک تھا؟ یہ فاطمہ زہرا کی شہادت تک. اس کے بعد لوگ خلافت لے لیے, اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے. لیکن یہ مسئلہ امام حسن کے ساتھ صرف سلام کے حد تک نہیں تھا. امام کو منہ پر, امام کے سامنے کھڑے ہو کر امام کی توہین کرنا, یہ امام حسن کی صلح کا نتیجہ تھا جو آج دنیا سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے. امام حسن کریم ہیں اس لیے کہ دنیا کی اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز جس کو صرف دین بچانے کے لیے قربان کیا جا سکتا ہے, امام نے قربان کیا. اس لیے امام کو کریم کہتے ہیں. پھر یہیں پر آپ نے یہ بھی سنا ہے امام کے حوالے سے, امام حسن کے بارے میں, کہ لوگ شام والا ایک آدمی آیا امام کے سامنے کھڑے ہو کر منہ پہ جو آئی توہین اس نے امام کے سامنے کر دیا. امام نے کہا اگر مہمان ہو تو میرے گھر آ جاؤ, اگر
تنہا ہو تو آ جاؤ، جگہ نہیں ہے تو میرے گھر آنے کے بعد کہا کہ میں نے آپ کے بارے میں سنا کیا مولا، میں دیکھ کیا رہا ہوں، جو امام کی جو توہین کی جاتی تھی یا مولا کائنات کی جو توہین کی جاتی تھی، اماموں نے کیوں برداشت کیا اس کو؟ اگر آج ہمارے سامنے ایک آدمی مختصر پڑھا لکھا ہو، اگر اس کو اس کے علم کے اعتبار سے توہین کر دی جائے تو آدمی معاشرے میں آنا چھوڑ دے گا، سماج میں آنا چھوڑ دے گا کہ میری عزت نہیں کی جاتی، میرا مقام نہیں سمجھا جاتا۔ اماموں نے کیوں کیا یہ کام؟ مولا کائنات کے سامنے توہین، امام حسن کے سامنے توہین، پھر بھی برداشت کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس وجہ کو آپ کی خدمت میں عرض کر کے دعائے توسل کا جملہ جو امام حسن کے حوالے سے دیکھیں، عزتیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ اس کو پہلے ایک مثال دے دیتے ہیں، مثال سے جوڑ کے بات عرض کر کے مطلب ختم۔ پانی چولہے پر ہو، ہم نے گرم کیا پانی کو، چولہے سے ہم نے جو برتن تھا برتن کو کنار رکھا، کیا پانی گرم ہی رہتا ہے؟ پانی گرم ہو گیا لیکن ہم نے کنار میں رکھا 5-10 منٹ کے لیے تو اس کی گرمی کیا ہوتی ہے؟ کم ہوتی جاتی ہے۔ لیکن چولہے کی گرمی، اگر چولہا جل رہا ہو، جب تک چولہا جل رہا ہے وہ گرمی باقی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چولہے کی گرمی اس کی ذات میں ہے، لیکن پانی کی گرمی کسی دوسری جگہ سے اس کو ملی ہے۔ جب وہ دوسری جگہ سے ہٹ جائے گا تو وہ گرمی بھی چلی جائے گی۔ امام کیوں نہیں ان باتوں پر اعتنا کرتے تھے؟ اس لیے کہ امام کی فضائل لوگوں کے دیے ہوئے نہیں تھے، جو لوگ کہہ دے تو امام کے مقام سے ہٹ جائے، یہ اس کی طرف سے عطا کی ہوئی تھی، جو دنیا کے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق پڑنے والا، یہ اماموں کی ذات میں فضائل تھے، لوگ کہیں یا نہ کہ۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بہت خوبصورت حدیث ہے کہ اے انسان اگر تیرے پاس کوئی مرتبہ ہے، لوگ اس مرتبے کو نہ مانے تو کوئی پرواہ نہ کرنا، اس لیے کو ہیرے کو پتھر کہنے سے ہیرا پتھر نہیں ہوتا۔ یہ اور بات ہے کہ کہنے والا اپنی جہالت کا اعلان کر رہا ہے کہ مجھے ہیرے کی پہچان نہیں ہے۔ یہ امام حسن علیہ السلام کریم ہیں۔ کیوں کریم ہے؟ اس لیے کہ امام نے یہ چیز کو قربان کیا ہے، اس وجہ سے امام کو کریم کہتے ہیں۔ امام حسن کی کرامت کا واسطہ پروردگار ہمارے اس جشن کو اور ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایھا المجتبی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ یا سیدنا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا